صدر مملکت آصف علی زرداری کے لیے اگلے 2 دن بہت امپورٹنٹ ہیں اور اپوزیشن کے لیے کل کا دن بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ان 2 دنوں میں سندھ میں کچھ ایسا ہونے والا ہے جس کی کوئی توقع بھی نہیں کر سکتا۔ جیسا اپوزیشن نے کہا ویسا ہی ہوا۔ کسی کو اندازہ ہی نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کتنا بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ کیا نواب شاہ سے کراچی تک سندھ کی ایک بھی سرکاری اسپتال اس قابل نہیں تھی کہ صدر مملکت کا علاج ہو سکے؟ ہر بار کی طرح اس بار بھی پرائیویٹ اسپتال ہی کیوں؟ ضیاء الدین ہاسپٹل کی متنازع رپورٹس، شراب کی بوتلوں کو شہد میں بدلنے والے ڈاکٹر عاصم اس بار ایک اور قربانی دینے جا رہے ہیں۔ سچ میں کورونا وائرس ہے یا راہ فرار ہونے کا بہترین حربہ؟ السلام علیکم دوستو، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ گزشتہ ویڈیو میں نے ایک گزارش کی تھی کہ مجھے یوٹیوب چینل پر جا کر سبسکرائب کریں اور ویوز کی تھوڑی ضرورت تھی، تو سندھ کے لوگوں نے بھر کے ویوز دیے اور سبسکرائب کیا۔ آپ لوگوں کا تہہ دل سے ایک بار پھر سے شکریہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح محبت کا اظہار کرتے رہیں گے اور ہمارا ساتھ یوں ہی برقرار رہے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم کچھ ایسے تفصیلات سامنے لائے ہیں جسے دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ تو دیر کس بات کی، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آصف علی زرداری سے متعلق بالآخر وہی خبر سامنے آتی ہے جس کا اپوزیشن پہلے ہی تذکرہ کر چکی ہوتی ہے۔ آصف علی زرداری 4 اپریل کو گڑھی خدا بخش میں بھٹو صاحب کی برسی کے موقع پر جو پاکستان پیپلز پارٹی کا جلسہ ہوگا اسے خطاب نہیں کریں گے۔ کسی کو اندازہ ہی نہیں کہ آصف علی زرداری کے بغیر اس جلسے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ زرداری صاحب کیسے بیمار ہوئے اس پر بھی تفصیلی بات ہوگی، لیکن یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری کے لیے بہترین موقع تھا، لیکن صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب آئسولیشن میں چلے گئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا پورا بیانیہ اس وقت آصف علی زرداری پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سچ پوچھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام ورکرز، لیڈران اور رہنما آصف زرداری کو ہی پاکستان پیپلز پارٹی مانتے ہیں۔ اگر 4 اپریل کو آصف زرداری گڑھی خدا بخش میں جلسے سے خطاب نہیں کرتے، اپنی وضاحت پیش نہیں کرتے، تو یقیناً اپوزیشن کے بیانیے کو بہت بڑا فروغ ملے گا۔ آصف علی زرداری صاحب جس ہاسپٹل میں ہیں اسے ضیاء الدین کہتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر عاصم کی ہاسپٹل ہے اور ضیاء الدین ہاسپٹل کے قصے، کہانیاں اور متنازع رپورٹس اتنی مقبول ہیں کہ اگر آپ گوگل پر سرچ کریں تو آپ صرف ضیاء الدین ہاسپٹل لکھیں تو آپ کے پاس اتنی لمبی فہرست سامنے آ جائے گی۔ شراب شہد میں بدلنے کا واقعہ ہو، جھوٹی رپورٹس ہوں، دہشت گردوں کا علاج کرنے کا مقدمہ ہو اور نوجوان کا علاج نہ کرنے سے متعلق سندھ گورنمنٹ کے احکامات ہوں، بہت سے ایسے قصے کہانیاں مشہور ہیں، مقبول ہیں، جو ضیاء الدین ہاسپٹل جو کہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے اس سے متعلق سامنے آ جاتی ہے۔ ضیاء الدین ہاسپٹل کے مالک ڈاکٹر عاصم 2015 میں وفاقی منسٹر تھے۔ ان پر بدعنوانی، کرپشن اور منی لانڈرنگ جیسے سنگین نوعیت کے الزامات لگتے ہیں، لیکن جب رپورٹس آتی ہیں تو ان میں کچھ نہیں نکلتا۔ یہ 1 ستمبر 2018 کی بات ہے جب اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب ضیاء الدین ہاسپٹل کا دورہ کرتے ہیں۔ سندھ کے موجودہ سینئر ترین وزیر شرجیل انا میمن صاحب اس وقت ضیاء الدین ہاسپٹل کے کمرے میں زیر علاج تھے۔ جب چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب شرجیل انا میمن کے کمرے میں جاتے ہیں تو وہ مبینہ طور پر یہ انکشاف کرتے ہیں کہ شرجیل انا میمن کے کمرے سے شراب کی بوتلیں برآمد ہوئی ہیں، لیکن جب ضیاء الدین ہاسپٹل کی لیبارٹری سے رپورٹس آتی ہیں تو وہ شراب کی بوتلیں شہد میں بدل جاتی ہیں، اور اس وقت کے سٹنگ چیف جسٹس کی بات کو ضیاء الدین ہاسپٹل غلط ثابت کر دیتی ہے۔ ڈاکٹر عاصم کی ہاسپٹل میں دہشت گردوں کا علاج کرنے سے متعلق ایک سنگین نوعیت کا مقدمہ بنایا گیا تھا، اور یہ مقدمہ ریاست پاکستان نے بنایا تھا، اور اس مقدمے میں ڈاکٹر عاصم، قادر پٹیل، وسیم اختر، انیس قائم خانی، رؤف صدیقی اور عثمان معظم سمیت دیگر بڑے نام اس مقدمے میں نامزد تھے۔ اس مقدمے میں استغاثہ کے بیانات قلم بند ہونا باقی تھے۔ اچانک سندھ گورنمنٹ ایکشن میں آئی اور محکمہ داخلہ نے عدالت میں بریف کیا کہ اس کیس میں کچھ نہیں ہے۔ 8 برسوں تک یہ کیس چلتا رہا۔ ڈاکٹر عاصم گرفتار تھے، قادر پٹیل گرفتار ہوئے، انیس قائم خانی گرفتار ہوئے، رؤف صدیقی گرفتار ہوئے اور دیگر جو لوگ تھے وہ گرفتار بھی ہوئے، لیکن سندھ گورنمنٹ نے اچانک 8 برسوں کی عدالتی محنت اور عدالتی کارروائیوں پر ایک رپورٹ کے ذریعے پانی پھیرا تھا۔ اب اس بات سے اندازہ لگائیں کہ 8 سال تک ایک کورٹ ایک مقدمے کی سنوائی کرتی ہے اور قوم کے اربوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، لیکن سندھ حکومت کی جانب سے ایک رپورٹ پیش کی جاتی ہے
کہ اس مقدمے میں تو کچھ ہے نہیں۔ بہرحال یہ ضیاء الدین ہاسپٹل کا معاملہ تھا، اس لیے سندھ گورنمنٹ ان ایکشن ہوئی اور آصف علی زرداری کے سب سے قریبی دوست ڈاکٹر عاصم کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا۔ ایسا نہیں کہ ڈاکٹر عاصم ہی صرف پاکستان پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری کے خاندان کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اس کا صلہ بھی انہیں بھرپور انداز میں ملتا رہتا ہے۔ ڈاکٹر عاصم ہوں یا ان کی اہلیہ ہوں، انہیں بڑے بڑے اعزازات اور بڑے بڑے عہدوں سے نوازا بھی گیا ہے اور اس وقت بھی ڈاکٹر عاصم کی اہلیہ داؤد یونیورسٹی میں وائس چانسلر کے طور پر خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ ڈاکٹر سمرین جو کہ ڈاکٹر عاصم کی اہلیہ ہے، انہیں بیگم نصرت بھٹو ویمن یونیورسٹی جو کہ سکھر میں ابھی بن رہی تھی یعنی زیر تعمیر تھی، اس وقت ہی سندھ گورنمنٹ نے قائم مقام وائس چانسلر کے عہدے پر انہیں تعینات کیا تھا۔ مطلب ایک عمارت ہی نہیں بنی تھی، اس وقت ہی سندھ گورنمنٹ نے ڈاکٹر سمرین کو بہت بڑا عہدہ دے دیا تھا۔ بہت سے حلقوں نے اس پر اعتراض اٹھائے، احتجاج ہوئے، سندھ گورنمنٹ کو شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ اس کے بعد یہ فیصلہ واپس لیا گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، 2022 میں ڈاکٹر سمرین کو سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے عہدے کے لیے نامزد کیا جاتا ہے، جس پر سندھ حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا، لیکن گورنمنٹ آف سندھ نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا۔ ڈاکٹر سمرین اس وقت داؤد یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کراچی کی وائس چانسلر کے طور پر مقرر ہیں، لیکن ان پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے مقرری کے فوری بعد سندھ سے تعلق رکھنے والے سندھی ورکرز کو ایک ہی جھٹکے میں بے روزگار کر دیا، اور جب ان ورکرز نے احتجاج کیا ان پر پولیس اور دیگر اداروں کے تھرو لاٹھیاں بھی برسائی گئی۔ اب وہی ڈاکٹر عاصم کہہ رہے ہیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری کی کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آئی ہے اور انہیں آئسولیٹ کیا گیا ہے تاکہ عام لوگوں سے ملاقات نہ کر سکے، ان کی طبیعت بہتر ہو سکے۔ اب دیکھیں نا، کورونا وائرس جسم میں داخل ہونے کے 2 یا 14 دن کے اندر ظاہر ہوتا ہے، زیادہ تر کیسز میں 5 یا 6 دن کے اندر ہی کورونا وائرس ظاہر ہو جاتا ہے۔ اب صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب ایوان صدر اسلام آباد سے نواب شاہ آئے اور نواب شاہ میں ان کا شاندار استقبال ہوا، کئی لوگوں نے ان سے ہاتھ ملائے اور عید کے دن وہ سینکڑوں افراد کے بیچ میں بیٹھ کر عید نماز ادا کرتے ہیں، اور عید نماز کے بعد سی ایم سندھ مراد علی شاہ سمیت سینکڑوں لوگ صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کرتے ہیں۔ کورونا وائرس کا علاج کرنے والے ماہر ڈاکٹروں کی اگر بات سنیں اور ان کی بات مانیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کورونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں تو آپ سے جو لوگ ملاقات کر رہے ہیں یا آپ کے قریب تر بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کی چھینک کے سامنے آ گئے ہیں تو انہیں بھی آئسولیٹ ہونا پڑتا ہے، لیکن سی ایم سندھ مراد علی شاہ سمیت کتنے لوگ آئسولیٹ ہوئے ہیں یہ آپ سب جانتے ہیں۔ خیر، اللہ پاک صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کو لمبی عمر عطا فرمائے اور وہ جلد صحت یاب ہو کر عوام کے سامنے آئے اور وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں، کیونکہ کوئی نہیں چاہتا کہ صدر مملکت صحت یاب نہ ہو۔ سب کے سب اس وقت دعا مانگ رہے ہیں، کیونکہ اپوزیشن بھی یہ کہہ رہی تھی کہ صدر مملکت 4 اپریل کو گڑھی خدا بخش میں آئیں اور وضاحت پیش کریں، لیکن بعض حلقوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ صدر مملکت 4 اپریل کو گڑھی خدا بخش میں ہرگز خطاب نہیں کریں گے، وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ہاسپٹل شفٹ ہو جائیں گے۔ اب سوشل میڈیا پر بحث ہو رہا ہے کہ 4 اپریل گزرنے دیں، صدر مملکت 4 اپریل کے بعد فوری طور پر اسٹیبل ہو جائیں گے اور وہ صحت یاب ہو کر ایوان صدر چلے جائیں گے۔ اب بلاول بھٹو زرداری صاحب 4 اپریل یعنی کل گڑھی خدا بخش میں بھٹو صاحب کی برسی کے موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے جلسے سے عوامی اجتماع سے خطاب فرمائیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اصولی موقف سے متعلق لوگوں کو بریف کریں گے۔ لیکن اس بار بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ بھٹو صاحب کی قربانیوں، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی قربانیوں اور دیگر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے کارنامے ہیں انہیں تھوڑی دیر کے لیے سائڈ میں رکھ کر کینالز کے ایشو پر بات کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ لوگ صرف اور صرف ان کینال کے موقف کے لیے ہی آئیں گے آپ کے پاس۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا اور آپ بھٹو صاحب کی قربانیاں یاد دلواتے ہیں، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی قربانیاں اور ان کی تاریخی حیثیت یاد دلوانا چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بھٹو صاحب اور بے نظیر بھٹو صاحبہ ان کی قربانیاں، ان کی جدوجہد کمال تھی، عظیم تھی، لیکن اس وقت سندھ میں ماحول ایسا ہے کہ آپ نے کینالز کے ایشو پر، گرین پاکستان منصوبے کے ایشو پر، وفاق اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ریلیشن پر آپ کو کلیئر وضاحت کرنی پڑے گی۔ اب 4 اپریل کو پیپلز پارٹی گڑھی خدا بخش میں جلسہ کرے گی، وہاں اپوزیشن جماعتوں نے 4 اپریل کو گڑھی خدا بخش جانے والے تمام راستے دھرنے دے کر بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اب ظاہر ہے ایک طرف گڑھی خدا بخش میں جلسہ ہوگا، دوسری طرف سڑکیں بلاک ہوں گی تو ٹینشن کریٹ ہوگا اور پولیس کو ایکشن بھی لینا پڑے گا، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے امن و امان قائم رکھنا
ان کی ذمہ داری ہے ٹریفک کی روانی برقرار رکھنا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں اور پاکستان پیپلز پارٹی 4 اپریل کو کیا کرنے والی ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اپوزیشن کی جو تحریک ہے مختلف شہروں میں پروٹیسٹ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نوید قمر جیسے لوگ، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو جذباتی انداز میں لوگوں مائک صحافیوں کے منہ میں مار رہے ہیں۔ تو اس سے یہ پیغام ملتا ہے، میسج ملتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب 4 اپریل کو کیا خطاب فرمائیں گے۔ میں بلاول بھٹو زرداری کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں، اور اپوزیشن جماعتیں جو اس وقت جدوجہد کر رہی ہیں، کیونکہ دیکھیں نا، پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق بھی سندھ سے ہے، اپوزیشن جماعتیں بھی سندھ کی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی سندھ سے ہے، سب کی سب سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، اور سب کا مشن اور سب کا مستقبل سندھ سے جڑا ہوا ہے۔ اگر بات چیت کے ذریعے، اگر بغیر کسی تنازع کے یہ سب کچھ حل ہو جاتا ہے تو یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کی جیت ہے، سندھ کے لوگوں کی جیت ہے، ہم سب کی جیت ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پانی کے جو شارٹیج ہے اسے حل کروانا ہے، مزید کینال نہ نکل پائیں، سندھ کے لوگوں کا یہی مطالبہ ہے۔ اب تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ خود بھی مشعل بردار ریلیاں نکال رہے ہیں، وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ آصف علی زرداری پارلیمنٹ میں کہہ چکے ہیں کہ وہ اس تجویز کی حمایت نہیں کرتے۔ تو یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا۔ جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ یہ یوٹیوب چینل میں نے سندھ کی تعلیم کے لیے وقف کیا ہے، اس لیے جو بھی انکم جنریٹ ہوگی 25% میں سندھ کی تعلیم پر خرچ کروں گا۔ تو آپ میرے لیے نہیں، سندھ کی تعلیم کے لیے مجھے فالو کریں، سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں تاکہ انکم زیادہ سے زیادہ جنریٹ ہو اور سندھ کی تعلیم کے لیے یہ پیسہ خرچ ہو۔